اس طرح کی جناب ام البنین کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں جو میرے خیال سے دو تین نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا تو خود آپ حضرات کے ذہنوں سے بھی وہ باتیں نکل جائیں گی جو باتیں میں خود اسی ممبر سے پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ سنی ہوئی باتیں تھی، اب جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ خود پڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ فرق ہے۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگتا ہے، نجف اشرف میں ایک بہت جید عالم دین اپنے استاد علامہ طالب جوہری صاحب کا قصہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے طالب جوہری صاحب نے ایک زمانے میں ایک روایت پڑھی اور پھر بعد میں اس روایت کو ڈھونڈا تو وہ روایت ملی نہیں، تو شاگرد سے کہا کہ دیکھو زندگی کی یہ پہلی میری غلطی ہے جہاں میں نے روایت کسی سے سن کے پڑھ دی، کسی سے سن کے پڑھ دی، آج دیکھو میں پھنسا پڑا ہوں، وہ روایت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں سن کے پڑھ دیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سنی باتیں نہیں پڑھنی چاہیے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، اتفاق ہوتا ہے کہ بعض سنی سنائی باتیں اس حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی، یا بعض سنی باتیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ انہیں رد کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہی ساری باتیں جو مشہور ہیں، جبکہ اگر آپ غور کریں تو جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو امام حسن و حسین کی عمر کیا تھی؟ 6 سال یا 7 سال؟ حضرت آقا ابا عبداللہ الحسین اور امام حسن مجتبی کی عمر 6 یا 7 سال، جناب زینب علیہ مقام کی 5 برس یا 5.5 برس یہ عمریں تھیں۔ جناب ام کلثوم ان سے بھی چھوٹی تھی، 4 بچے تھے حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا سے۔ شادی کب ہوئی جناب ام البنین سے مولا علی کی؟ کیا حضرت زہرا کے فوراً بعد جناب ام البنین سے شادی ہو گئی؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی تھی، کیا وصیت فرمائی تھی؟ مصائب میں ہم سنتے رہتے ہیں نا، آخری لمحات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ میرے بعد آپ شادی کیجئے گا، کس سے شادی کیجئے گا؟ امامہ سے، امامہ سے شادی کیجئے گا۔ امامہ حضرت زہرا کی ہمسن تھیں، ہم عمر تھیں، رسول اللہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے امامہ سے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اگر وصیت فرمائی کہ میرے بعد امامہ سے شادی کرنا، تو کیا علی ابن ابی طالب نے وصیت پہ عمل کیا ہوگا یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر سی بات ہے علی نے زہرا کی وصیت پہ عمل کیا، جناب امامہ سے شادی کی۔ یہاں حضرت زہرا کی وصیت تھی کہ شادی کرنا تاکہ وہ میرے بچوں کی تربیت کریں، انہیں پالے پوسے، بچے چھوٹے چھوٹے، تو جناب امامہ سے شادی ہوئی اور انہوں نے بچوں کی تربیت کی، ایک بات۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف، حضرت امیر کی جناب ام البنین سے شادی کب ہوئی؟ مشہور ترین جو روایت ہے میں نے کل بھی بیان کی تھی، 25ویں ہجری میں جناب امامہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں زندہ رہیں، اور علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد تقریباً 10 یا 11 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ لمبی زندگی تھی جناب امامہ کی۔ جناب ام البنین کی شادی کب ہوئی علی ابن ابی طالب سے؟ 25ویں ہجری میں۔ یعنی اگر غور کریں تو بعض روایات اور بعض چیزوں کو دیکھیں تو جناب زینب علیہ مقام جناب ام البنین سے بڑی تھی۔ نئی باتیں نہ ہو جائیں آپ حضرات کے لیے، اور میں اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ جناب والا ایک عالم کا کام ممبر پہ کم ہوتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ آگے سوال کرتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اشکال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ باتیں سنی جا رہی ہیں۔ بعض روایتوں کو اگر مانے تو خود جناب زینب علیہ مقام یا تو جناب ام البنین کی ہمسن ہے یا پھر ان سے بڑی۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ جناب ام البنین ہمسن نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اس اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا امام حسن مجتبی کی عمر کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 10ویں ہجری میں۔ جناب ام البنین سے شادی کب ہوئی؟ 25ویں ہجری میں۔ 15 سال تو یہی ہو گئے۔ امام حسن مجتبی کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ 7 برس یا 6 برس؟ اب آپ جوڑ لیجیے، 21-22 سال کے تو امام حسن تھے، 21-22 سال کے تو امام حسن تھے۔ ایک ظاہری طور پہ جو سادے الفاظ میں کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ معاملہ نکلتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے کہا جائے گا کہ جناب ام البنین سے شادی اس لیے کی تاکہ ان بچوں کی تربیت کریں؟ جو تاریخ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے۔ رہا لقب ام البنین، تو ام البنین تب پڑا جب حضرت ام البنین کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ عرب میں 2 ام البنین گزری، ایک ان سے پہلے ام البنین تھی جس کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 بیٹے بادشاہ تھے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، اس لیے اس خاتون کو کہا جاتا تھا ام البنین۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کلابیہ کو 4 فرزند عطا فرمائے، ایک کا نام ابو الفضل العباس جو امام حسین سے 20 سال چھوٹے تھے، دوسرے جعفر اور تیسرے عثمان،
جو امیر المؤمنین نے عثمان بن مزعون کی وجہ سے نام رکھا تھا. 4 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ام البنین کو دیے, تب سے ان کا لقب پڑا ام البنین, بیٹوں کی ماں. عرب میں 2 خاتون تھیں جو بیٹوں کی ماں کے لقب سے مشہور تھیں. ایک خاتون کے جس کے 6 بیٹے تھے, 6 کے 6 حکومتی عہدیدار تھے, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے, لہذا اسے کہا جاتا تھا پر وقار اور پر اثر خاتون, ام البنین, بیٹوں کی ماں, بادشاہوں کی ماں. دوسری خاتون ہے علی کی زوجہ جنہیں ام البنین کہا گیا, لیکن اس ام البنین کی وجہ سے اس ام البنین کا تذکرہ ختم ہو گیا. اس نے اپنے بیٹوں کو حکومتی معاملات میں بلند و بالا کر کے یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹوں کا تذکرہ زندہ رکھوں گی, لیکن ام البنین نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر کے اپنا تذکرہ باقی کر لیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر.